السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ کیف حالکم اجمعین؟ ارحب بکم فی فصل اليوم۔ کیف حالکم؟ الحمد للہ انا بالخیر۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ افتحنا الکتاب علی صفحة الرقم 190، پیج نمبر 109 اوپن کر لیجئے اپنی بک کا آپ سب۔ جی کمل آپ اس کی ریڈنگ کیجئے۔ جی اقرأ میں یا کمل۔ میں ابھی اس پیج کھول لوں، میں نے کھولا نہیں ہے ابھی۔ آپ نے بک لے لی تھی؟ میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا تھا۔ چلیں، بارک اللہ فیک فی علمک و عملک۔ اسکرین سے دیکھ کے پڑھ لیں آپ، میں نے اسی لیے اسکرین پہ لگائی ہوئی ہے۔ جی کمل۔ جی مریم آپ پڑھیں جب تک کمل اوپن نہیں کر لیتی۔ جی سسٹر مریم اسحاق۔ جی السلام میم۔ علیکم جی کھول لیے کمل آپ نے؟ میم، جی یہ ہمارا پیج بتائیے گا اس کا۔ 109 پڑھیے کمل، پہلے آپ پڑھ لیں۔ جی یہ ہے اخرج المدرس مدرس ٹیچر۔ مدرس، اس کے اوپر تو زبر ہے۔ اہل عرب جو ہے نا، اگر تشدید کے نیچے زبر لگائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ زیر ہے، اور اگر اچھا، تشدید کے اوپر حرکت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ زبر ہے۔ تو یہ دیکھیں شد کے نیچے ہے، یہ زیر ہے۔ انفارمیشن ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اخرج المدرس قراصۃ الغائبین، کراسہ بس کہتے ہیں نوٹ بک کو یا رجسٹر کو۔ ٹھیک اس ہے۔ نے نکالی جی اس نے اخرجہ، اس نے نکالی، مدرس ہاں جی، کتاب، مدرس نوٹ بک یا مدرسہ رجسٹر، رجسٹر، نوٹ اچھا، بک نوٹ غائبین بک، جو ایبسنٹ تھے ان کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وسالت تلمیذہ، اور سوال کیا اسٹوڈنٹ سے۔ اسٹوڈنٹ سے، ٹھیک ہے۔ حل ہونا کا تلمیذ غائباً غائباً، یہ جو ہے نا، یہ پیش تنوین ہے۔ جو خالی پیش ہوتی ہے نا، اس میں کوئی آپ کو اوپر ابھری ہوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، جیسے نیچے آگے التلامیذو کے آخر میں دال پہ ہے پیش، لیکن جو تھوڑی ابھری ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پیش تنوین ہے۔ تلمیذ غائبن، آپ کو نظر آ رہی ہے نا تھوڑی ابھری ہوئی پیش؟ جی مجھے تو یہ میری نظر اتنی بہتر کہ نظر نہیں ہے، مجھے تو یہ فتح نظر آ رہا ہے، یہ مطلب زبر نظر آ رہا ہے مجھے۔ نہیں، آ، یہ اچھا پیش کچھ الگ سٹائل سے لکھی گئی ہے اور یہ پیش تنوین ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ یہ تنوین ہے تو غائبن ہو گئی ہے. حل ہونا کا جی. تلمید غائبن اس طرح سے پڑھیں گے؟ تلمید 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 غائب. تلمید غائبن تو کیا اس کا کوئی کیا؟ ایبسینٹ اسٹوڈنٹ ہے اچھا غائبن کا مطلب ایبسنٹ، تلمیذ اسٹوڈنٹ، اور ہونا کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یہاں پر؟ ٹھیک ہے. ہوں. اچھا اجابت تلامید اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسٹوڈنٹس نے جواب دیا. اچھا نعم هناك تلاميذ غائبون. آپ پہلے ساری ریڈنگ کر لیں، بعد میں اس کو اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ. جی چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نعم هناك تلاميذ اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے، اس پہ کیسے پڑھیں گے؟ تلاميذ تلاميذ ہی پڑھیں گے. تلامید تلاميذ تلامید تلاميذ غائبون. ٹھیک ہے. هناك تلاميذ غائبون. قال المدرس من الغائبون؟ قال التلاميذ الغائبون هم أحمد وعادل وحسين. وحسین. وحسين. اوكي. سأل المدرس آه، جی مدرس. ایک منٹ. سأل المدرس لماذا غائبوا من الحصة؟ لماذا غابوا غابوا لماذا غابوا اس کو کیا پڑھیں گے؟ حصتی. من الحصة. أجاب التلاميذ أحمد ذهب احمد. إلى أحمد ذهب إلى المحطة ليس ليستقبل. کیا پڑھیں گے اس کو؟ لیستقبل. ليستقبل والد. اچھا والدته وعادل ذهب إلى والدہ. والده. وعادل پڑھیں گے اس کو بھی، جس کے جی اوپر کوئی اعراب وادل. نہیں ہے اس کو پیش پڑھیں گے. جملے کے اگر وہ شروع میں آ رہا ہے تو پیش ہی پڑھیں گے. جی جملہ ٹھیک ہے. اسمیہ جس اسم سے شروع ہوتا ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وعادل ذهب إلى المصطفى مستشفى. ليزور مستشفى. مستشفى. إيه، إلى المستشفى ليزور صديق لیزورا. لیزورا. ليزور صديقه. ہوں. وحسين ذهب إلى المطار ليودع خاله. لیودع. لیودع. جی صحیح صحیح سوری. جزا. ليودع خاله. كتب المدرس أسماء الغائبين في الكراسة ثم جی. قال يا محمد امسح صبورة. عندنا جی. اليوم عندنا اليوم درس جديد. درس جدید. بارک اللہ فیک. اب آپ سب سنیے اور جو اعراب مس ہو گیا اسے نوٹ کر لیجئے. اخرج المدرس کراسۃ الغائبین وسأل التلاميذ. نوٹ بکس نکالی اس نے جو غائب ایبسنٹ اسٹوڈنٹ سے ان کی، اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا حل ہونا کا تلمیذ غائب، کیا کوئی ایبسنٹ اسٹوڈنٹ ہے یہاں؟ اجابت تلامیذ. اسٹوڈنٹس نے جواب دیا. تلمیذ کی جمع جو ہے وہ تلامید ہوتی ہے، جمع مکسر. نعم جی ہاں. ہونا کا تلامید غائبون، یہاں کچھ ایبسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں. قول المدرس، ٹیچر نے سوال کیا. من الغائبون، کون کون ایبسنٹ ہے؟ قولا، کہا. التلامیذ، اسٹوڈنٹس نے. الغائبون، جو ایبسنٹ ہیں. ہم احمد، وہ احمد ہے. وہ عادل، اور عادل. و حسین، اور حسین. سأل المدرس، ٹیچر نے سوال کیا. لماذا غابوا من الحصہ، حصہ کہتے ہیں کلاس کو. وہ کیوں غائب ہیں؟ چونکہ وہ تینوں جمع ہیں اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. غابہ، غابا، غابو، تیسرا صیغہ جو جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اجابت تلامیذ، اسٹوڈنٹس نے جواب دیا. احمد ذهب الى المحطة ليستقبل والدہ.
महत्ता कहते हैं स्टेशन को। अहमद गया है स्टेशन पे अपने वालिद को पिक करने के लिए। व आदिलुन ज़हबा इलल मुस्तशफ़ा लियज़ूरा सदीक़हू। मुस्तशफ़ा कहते हैं हॉस्पिटल को। आदिल हॉस्पिटल गया है लियज़ूरा ताकि वो मुलाकात करे सदीक़हू अपने दोस्त से। व हुसैन ज़हबा इलल मतारी लियुवद्दिया खालहू। हुसैन जो है वो मतार कहते हैं एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट गया है लियुवद्दिया ताकि वो अलविदा कहे अपने खालहू मामू को। कातबल मुदर्रिसु अस्मा अल गाइबीना फिल कुर्रासती। जो टीचर है उसने एब्सेंट स्टूडेंट्स के नाम अपने रजिस्टर पे नोट कर लिए। सुम्मा क़ाला फिर कहा या मोहम्मदू ए मोहम्मद इमसा ही सबूरा। सबूरा कहते हैं वाइट बोर्ड को। इमसा इसको मिटा दो। और अगर हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो हा के नीचे जेर लगा देंगे। इमसा हिस सबूरा। इंदन अल यौमा दरसुन जदीद। आज हमारी आज हमारा नया दर्स होगा। दरसुन जदीदुन। जी सिस्टर मरियम इसहाक आप इसकी तदरीबात हल करेंगी। अकमिल जुमल आतियाता बिल कलिमतिल मुनासिबाती। मुनासिब कलिमात लगाने हैं। अखरजल मुदर्रसु किताब कुरासत जी कुर्रासा। कुरासता हुना मेरी आवाज आज हुना क्लियर का। है लास्ट टाइम की निस्बत। जी जी मैम। जी जी, आवाज आपकी चलो बिल्कुल ठीक आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुना का सेकंड। तलामीद गायबुना। जी अहमदा असालिस ज़हबा अहमदू। अहमदा ज़हबा अहमदू अहमदु अहमदु ज़हबा इलल मुहत्तति इलल महत्वती। लियस्तकबिला वाजिब जी इलल अर्राबे मुहत्तति आदिला अर्राबे ज़हबा इलल मुस्तशफी मुस्तशफा लियुज़ा लि- लियजूरा। लियुज़व्विया लियुज़व्वरा लियजूरा ताकि वो लियज़ु मुलाकात करे सदीका हो। दा इंदनल अल्खामिस। यौमा हाँ जी इंदनल यौमा इंटरनल। दरसुन जदीद। चलिए बारकल्लाहु फी। जज़ाक। जी सिस्टर बुशरा अजीब जवाब दें। मादा अखरजल मुदर्रिस। अखरजल मुदर्रिसु। मुदर्रिस ने क्या निकाला था। अखरजल मुदर्रिसु कर्रसतल गायबीना कुर्रासतल म- कुर्रासतल कुर्रा- गाइबीन। कुर्रासतल कुर्रासा कुर्रासतल गायबीना। उस्ताद ने असानी गैर हाजिरों मनिल्लज़ीना। वाला रजिस्टर। जी जी मैम। मनिल्लज़ीना। असानी मिनल्लज़ीना गाबू मिनल हिस्सती। क्लास से कौन 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 लोग एब्सेंट थे। जी कौन लोग पीरियड से गैर हाजिर थे या क्लास से गैर हाजिर थे। अल गायबूना हुम अहमदु व आदिलु व हुसैनु। उसके असालिस बाद है लिमादा जी मैम। ज़हबा हुसैनुन इलल मतवारी। हुसैन एयरपोर्ट क्यों गया। जहाबा हुसैन हुसैन गया इलल मतारी एयरपोर्ट की तरफ लियुवद्दा खालहू अपने मामू को लेने के लिए। जी लिमाजा ये जहाबा जो आदिलू। ये जो लाम है ना इसको लामे तालील कहते हैं। ये सबब बताने के लिए आती है। कुरान में भी बहुत जगह इस्तेमाल हुई है। जब भी उसकी वजह बतानी हो तो फिर ये लाम इस्तेमाल होती है। और इसका असर ये होता है कि इसके साथ जो फेल जुड़ा हुआ होता है ना उसका आखिरी हर्फ मंसूब हो जाता है इस लामे तालील की वजह से। तो ये असल में था लियु युवद्दिउ। आइन पे पेश थी लेकिन इस्लाम की वजह से आइन पे जबर आई है। लिमाजा जहाबा आदिलू इलल मुस्तशफा। आदिल अस्पताल क्यों गया था। जहाबा आदिलू आदिल गया था इलल मुस्तशफा अस्पताल की तरफ। ली यजूरा सदीकतु अपने दोस्त की अयादत के लिए। सदी लिमाजा का हूँ। जहाबा सदीकहू जी अपने दोस्त की अयादत के लिए गया था। लिमाजा जहाबा अहमदु इलल मुहत्ताती अहमद स्टेशन क्यों गया था। जहाबा अहमदु इलल मुहत्ताती
लियस्तकब्बलु लियस्तकब्बला लियस्तकबिला वालिदहु। लियस्तकबिला हाँ हाँ, लियस्तकबिला वालिदहु, अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए गया था। जी। अच्छा, आगे है मनिल्लाजी मसाहस सबूरता, तख्ता स्याह किसने साफ किया? मसाहा मोहम्मदुस सबूरता, मोहम्मद ने तख्ता स्याह साफ किया। माशाल्लाह तबारकल्लाह। जी नेक्स्ट कौन पढ़ेंगी? मैम तो जो आपने मरियम बताया था ना अभी कि हाँ जी अभी आपने एक रूल रूल बताया था वो हाँ जी। तो दोबारा रिपीट कर देंगे आप जो कहे थे आप नसब लामे में आ तालील वाला, जी लामे लामिता तालील वाला। जी ये लाम जो है ना सबब बताने के लिए आती है। जैसे अब जब सवाल पूछा कि अहमद किस लिए गया था, तो वो जवाब में एक सबब बताया जा रहा था कि वो अस्पताल इसलिए गया, वो स्टेशन इसलिए गया, वो एयरपोर्ट इसलिए गया। तो वो सबब बताने के लिए जो फेल इस्तेमाल होता है उसके साथ ये लामे तालील आती है, और ये उस फेल को मंसूब कर देती है, उसके आखिरी हर्फ पे जबर आ जाता है। लामे तालील कह रही है ना आप? हाँ जी, लामे तालील। जी मरियम वाहिद। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं लेट वालेकुम रही थी अस्सलाम। क्या? ये थर्ड वाला, इसमें आपने जो मुनफरिद होगा वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, थर्ड वाला, ये अहमद जहाबा, ये वाला। ये दुआ खता तहतल कलिमतिल गरीबा फी कुल्ली मजमुअतिन। पहले में है हल, मता, मन और अना। इसमें से आपको कौन सा मुनफरिद लग रहा है, अलग लग रहा है? ये एक मिनट में हो, गेट बज रहा है मेरे घर। एक मिनट। चलें आप खोल आएं गेट, मैं मैं बोलूं उतना टाइम। यास्मीन? जी जी सिस्टर यास्मीन आप बताएं। जी इसमें अना है, बाकी के हुर्फ इस्तेमाल क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं, और अना जो है जमीर। और दूसरे में? दूसरे में लिमाजा है, और बाकी के हुआ अंता अंती जो है ये जमायर है। हम्म, तीसरे में? अम, ये है कैफा माजा कम, जो है ये क्वेश्चन के लिए आते हैं, कि ये जो है ये जमीन है। या और चौथा हुमा? हुमा आयना नहनु हुम में आयना जो है ये है क्वेश्चन के लिए यूज होता है, कैसे? हुमा नहनु हुम जो है जमायर है। जी बिल्कुल। सिस्टर सुमेरा मौजूद हैं, आप पढ़ें अगला पेज। मैं इसमें भी देखें जी सिस्टर मरियम वाहिद, चलें आप पढ़ें। ये बुक मुझे इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त लगती है कि इसमें ना हमें जुमला साजी सिखाई गई है, हम खुद से कैसे जुमले बना सकते हैं। अब ये आपके चैप्टर के आखिर में जो तदरीबात होती है ना, वो जुमले आपकी लेसन में से ही उठाए गए होते हैं कि हम एक जुमले से और कई जुमले कैसे बना सकते हैं। अब देखें ज़रा, हुना का तलामीदुन गाइबून, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं गायब। ठीक है, अब इसे हम अगर चेंज कर दें, तलामीदा कर दें और गायबा कर दें, तो फिर हम जमा कैसे बनाएंगे, इसका तरीका सिखाया गया है। फिर आगे और कई अस्मा इस्तेमाल किए गए हैं जो डिफरेंट हैं, तो वो हम एक जुमले से कई जुमले बनाना सीख सकते हैं। जी आप पढ़ें सिस्टर मरियम वाहिद। जी आप वलदुन कहते हैं लड़के को, मुतअखिरुन ताखीर, इससे बनाना है हुना का औलादुन, वलदुन की जमा औलादुन, मुतअखिरुना यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ताखीर जो लेट हैं, अच्छा। मुतअखिरुन। हुना का अ, मुदर्रिस और हुना का मुसाफिर। औलाद मुतअखिरुना। जी अब आप बनाए मुदर्रिस और मुसाफिर। मुदर्रिस और मुदाफ, मतलब मुदर्रिस, जमा बना हुना का मुदर्रिसु, हुना का मुदर्रिसुन, मुदर्रिस मुदर्रिसून नहीं है। हो, मुदर्रिस होना ठीक है, मुदर्रिस होने की ठीक होगा। हुना का मुदर्रिसूना मुतअखिरूना। नहीं, मुसाफिर। टीचर्स जो हैं मुस- मुसाफिर हैं। अच्छा, टीचर यहाँ कुछ मुसाफिर टीचर हैं। मुसाफिर हैं। मुदर्रिसूना मुतअखिरूना मुसाफिरुन। नहीं, मुतअखिरुन नहीं आएगा, ये जो दो उन्होंने दिए हैं इन्हीं का इस्तेमाल करना है हमने। अच्छा, हुनाका हुना का मुदर्रिसून मुदर्रिसूना मुसाफिरुन, ठीक है।
जमा बनानी है। अब मुदर्रिसा और कादिमा, मुदर्रिसा हम्म, टीचर और कादिमा आने वाली। यहाँ पे कुछ फीमेल टीचर्स हैं जो आने वाली हैं, तर्जमा ये बनेगा। अच्छा आने वाली है। आने की क्या वो होगी अरबिक? कादिमा, बस आपने जमा बनानी है कादिम, इससे। ठीक है। मुदर्रिसा की क्या मुनाफा, होगी? जी। जमा मुन्नस कैसे बनाते हैं? आपका अरबिक का लेसन मुदर्रिसात, मुदर्रिसात, मुदर्रिसात। और कादिमा से भी कादिमात, आप क्या करते हैं? कादिमात बनाए अब। हुनाका मुदर्रिसातुन कादिमातुन। हाँ जी, शाबाश। मुहंदिसुन इंजीनियर, मौजूदुन हाजिर। यहाँ कुछ इंजीनियर्स मौजूद हैं। अच्छा, हुनाका मुहंदिसूना मौजूदुन या मौजूदूना? मौजूदूना। मुहंदिसा नशीता, नशीता कहते हैं एक्टिव, एक्टिव इंजीनियर्स। जी। मुहंदिसातुन, हुनाका मुहंदिसातुन नशीतातुन। शाबाश। वलदुन कसीरुन, बहुत से लड़के। अच्छा, इनका औलाद आएगा है ना? और हाँ जी, हुना, औलाद। हुनाका औलादुन कसीरुन, कसीरूना। कसीरुन जी। होना के बिंतुन लड़की, मरीजा बीमार। बिनतानुन, हुनाका बिनतानुन मरीदातुन। नहीं, आपने तस्निया नहीं बनाना, आपने जमा बनाना है अलिफ ता लगा के। ठीक है। हुनाका बिन बिन बनातुन, बनातुन बनातुन, हाँ ठीक। हुनाका बनातुन मरीदात। मरीजात। तिलमीजा गायबा। हुनाका इनकी भी जमा बनानी है। हाँ जी। हुनाका तिलमीजात गाइबात। और तिलमीज गायबुन। जी, हुनाका तलमीजात गाइबात। तिलमीज गायब। अच्छा, तिलमीज गाइब। तिलमीजा की क्या बनेगी जमा? तिलमीजात नहीं होगी? तिलमीज की होगी तलामीज, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा। तलामीज, तिलमीज की जमा अच्छा तलामीज, जमा मुकस्सर। ठीक है। तिलमीज, आगे। हुनाका, जी। तलामीजुन हुनाका तलामीजुन गाइबून। गायबूना। जी सिस्टर सुमेरा, आप ये ब्लैंक्स पढ़ें। इमला अल फरागा बिल कलिमतिल मुनासिबा, मुनासिब लफ्ज लगाना है ब्लैंक्स में। हुना का मुहंदिसूना डैश। हुना हुनाका मुहद्दिसून गाइबाती। आई बात, मुन्नस का सीगा लगा दिया जमा मुजक्कर के साथ। गाइबात। नहीं, पीछे देखें, यही तो हमने प्रैक्टिस की थी अभी, ये जो गुजरी है जमा बनाते हुए। अगर मुदर्रिस जो है वो मुजक्कर है तो मुसाफिरूना को भी हमने मुजक्कर ही बनाना है। जी यानी सही। मुब्तदा अगर मुजक्कर है तो उसकी खबर भी मुजक्कर ही होगी। सही। हुनाका मुहद्दिसून मुश जी पढ़। मशगलात। पहले में क्या लगाया आपने? हुना का मुहंदिसूना मशगलात। पहले में आएगा कादिमूना, और अइन और तिलमीदातु। हाँ। अइन अइन तलमीजात गाइबात। गाय हाँ जी, गाइबात। गायबात। हलिल मुदर्रिसातु। हल मुदरस मशगूलात। हाँ जी, हलिल मुदर्रिसातु मशगूलातुन। मशगूलात। वसलत तलमीजतु वसलत गाब तलमीदतु, पहुंच गई है। नशीततु। हाँ जी, नशीदतु। नशीता मिनल लजीना गाबू। जी, मनिल्लदीना गाबू। गाबू। और कोई रह गई है? नहीं तो फिर आप ही पढ़ेंगे। रत्तिबिल कलिमातिल आतियता लितकूना जुमलन मुफीदा, इनको तरतीब दें।
اور یہ وہی أخرج سینٹینس أخرج کے چیپٹر میں تلميذ أخرج التلاميذ جی أخرج التلاميذ دفتر جی دفتر للحساب من الحقيبة جی من الحساب الحقیبتی. من الحساب حقیبت. ایسے نہیں آئے گا دفتر للحساب من الحقیبتی. اس طرح سے پہلے فعل کے بعد پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول بھی آتا ہے. تو اخرجت تلمیذ الحکی دفترا، أخرج تیسرے نمبر پہ دفترا. دفتر من الحساب حقیبتی. جی هناك تلميذة هل مريضة هل مريضة هناك تلميذة. حل ہناکا هل هناك مريضة نہیں، تلميذة حل ہناکا تلمیذۃ تلميذ مریضہ. مريضة. هل هناك تلميذة مريضة. جی کیا یہاں پہ کوئی بیمار اسٹوڈنٹ ہے؟ مريض. فیمل. لماذا ذهبوا إلى السوق إلى السوق. الاسوکی، ٹھیک ہے. المديرة المديرة زارت المدیرۃ. زارت کا کیا ہوگا معنی؟ زارا وزٹ کرنا، زارا یزورو سے زارت واحد منس صاحب کا سیدھا. زارت المديرة زارت زارت المديرة طبيب والدها لآن المريض. الطبیبہ لأن الطبيب ولدها مریض. والدها مريض. اگلا عندهم جی غدا درس جديد. جديد شاباش. درس. نہیں، درس جدید. درس جديد. موصوف پہلے آتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے. موصوف وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں جس کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہو. تو یہاں پہ کس کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے؟ درس کی. درس کیا ہے؟ درس جدید ہے، نیا ہے، تو اس کی صفت بعد میں آئے گی. جبکہ اردو میں اس کے برعکس ہوتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں اچھی کتاب، لیکن عربی میں جو ہے نا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے کتابن اور پھر اس کی صفت آتی ہے جدیدن. یہ کون پڑھیں گی آپ میں سے؟ یہ لاسٹ ہے، سب نے ایک دفعہ پڑھ لیا. جی پڑھیں. اس تبدیل کما فی المثال، مثال کے مطابق حل کریں. لماذا غابو من الحصتی، پیریڈ میں سے جی کون لماذا پیریڈ میں سے کیوں؟ کون کیوں غائب تھا. لماذا کیوں، پیریڈ میں سے کیوں غائب تھا. لماذا غابو من الحصتی. اچھا جی، خرجا اور صفا کو حل کرنا ہے. لماذا خرجوا من الصفا، جی وہ کلاس سے کیوں نکلے؟ کیوں نکلے تھے. یہ آگے نازلہ اور حافلہ ہے. نازلہ اترنا اور حافلہ بس سے. لماذا لماذا نزلوا من وہی تو چیز الحافلة. ہے. جی لماذا شاباش. نزلوا من الحافلة. لماذا لمازن تقلوا، جن تقلوا من البیت، وہ گھر سے کیوں منتقل ہوئے. منتقلوا ہے نا. جی لمازن تقلوا من البیت. آگے نہیں، آپ نظر الگ پڑھ لیں. نافذة. لماذا انتقلوا. انتقلوا لماذا انتقلوا من البیت، وہ گھر سے کیوں منتقل ہوئے. نظرا اور نافذہ تھا. لمازن نظروا من النافذة، انہوں نے لماذا نظروا. لماذا نظروا، جی انہوں نے کیوں دیکھا. کیوں دیکھا. من النافذة، کھڑکی سے. کھڑکی کی طرف. ہاں جی کھڑکی سے. کھڑکی کی طرف کیوں دیکھا. کھڑکی سے کیوں دیکھا. ہاں جی کھڑکی داخلہ، سے کیوں. جی داخلہ اور شباکا. شباکا میم شباکا کیا مطلب ہے. صبح کا بھی کھڑکی ہی ہوتی ہے لیکن بس اس کی ٹائپ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا. لماذا دخلوا من الشباکی، وہ کھڑکی سے کیوں داخل ہوئے. جی آگے رجع
محتا محتا کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیشن. اسٹیشن. ہاں جی، پیچھے ہم نے محتا ہی پڑھا تھا. اچھا، لماذا رجعوا من المحطاتی، جی. وہ اسٹیشن سے کیوں واپس آئے. ہم، آگے کاما اور کراسی. لماذا، ایک منٹ، جی. لماذا کامو من الکراسی، کراسی. کامو. آگے ہاں جی. غابا، جی کامو ہو جائے گا نا. جی. لماذا غابو من الحصتی، لماذا خرجوا من الصف. بارک اللہ فی علمک و عملک. احسنت، قرأتی جیدن، ماشاء اللہ. میں آپ کو جو ہے نا ایک سجیشن دینا چاہوں گی آپ سب کو کہ آپ اپنی ایک ڈائری مینٹین کریں. یہ جتنے بھی افعال آپ پڑھے ہیں اس میں آپ میننگز کے ساتھ ان کو لکھیں. جیسے دیکھیں یہاں پہ آپ نے کتنے سارے پڑھے. نازلہ کہتے ہیں اترنے کو، انتقلہ کہتے ہیں منتقل ہونے کو، ناظرہ کہتے ہیں دیکھنے کو، داخلہ. اور بہت ایزی ایزی ہیں روزمرہ استعمال کے. اور اس کی دوسری اپوزٹ سائڈ پہ آپ اسما کو مینٹین کریں. جیسے آپ ایک پیج بنا لیں کہ اس پہ جتنے بھی سواریاں ہیں ان کے نام لکھ لیں. جیسے بس کو ہم نے پڑھا حافلہ کہتے ہیں، اور دراجہ سائیکل کو، سیارہ گاڑی کو. تو آپ ایک پیج سواریوں کا بنا لیں. پھر اس کے علاوہ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں ان کے پیجز بناتے جائیں. جو پیشے ہیں ہم نے مہندس ان کے بارے میں پڑھا، انجینئر کو کہتے ہیں، طبیب، ڈاکٹر، مدرس، ٹیچر. ایک پیج اس کا بنا لیں، جو ریلیونٹ آئے اس کو وہاں لکھ لیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی جملہ بنانا چاہیں تو آپ اپنی اسی ڈائری کو کھول کے اسٹارٹنگ میں شروع میں آپ کوئی بھی جملہ بنائیں. ایک طرف سے فعل اٹھا لیں اور دوسری طرف سے کوئی بھی ریلیونٹ اسم. تو بار بار جب آپ کھول کے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ زبانی جملہ بولنا شروع. تو آپ کے سامنے ہے نا یہ ساری چیزیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جملہ بنانا آسان لگ رہا ہے، لیکن جب ہمیں زبانی بنانا پڑتا ہے نا تو فوراً سے ہمارے ذہن میں فعل نہیں آ رہا ہوتا. ہم بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن فعل نہیں آ رہا ہوتا یا اسم نہیں آ رہا ہوتا. تو بولنے میں بس یہی دو چیزیں مانے ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے مائنڈ میں ووکیبلری نہیں ہوتی. تو پہلے آپ اپنی ڈائری یا رجسٹر پہ یہ محنت کر لیں ایک دفعہ کی، اور پھر اس کو بار بار پڑھیں، اپنی طرف سے جملے بنائیں. تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ آپ خود جملے بنانے لگیں گے. تو اس بک کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتاب کو دیکھتے ہوئے جملے بنا سکیں، ایک جملے سے کئی جملہ، اور ہم زبانی بھی بنا سکیں. تو یہ اب دونوں محنت آپ نے خود کرنی ہے. بے شک اپنی گروپ فیلوز کے ساتھ کر لیں، آپ کے گروپس تو آلریڈی بنے ہوئے ہیں سب کے. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ محنت کر کے کتنی آگے جا سکتے ہیں. جب میں یہ عربک کا کورس کر رہی تھی تو ہمارے ٹیچرز یہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک ٹیچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ریلیونٹ دروازہ دکھا دے. اب اس میں انٹر ہو کے کتنا آگے آپ جا سکتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہی بات ہے کہ میں آپ کو ایک دروازہ دکھا رہی ہوں، تو باقی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کتنی آگے تک چلے جائیں. اور کوشش سے ہی مزید منزلیں آسان ہوتی ہیں. کبھی بھی ہمت بالکل. نہیں ہارنی چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. ایک وقت آتا ہے کہ ہم اسی چیز میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں جو کبھی ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے. ہم اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے اندازہ لگائیں کہ وہ چیزیں بھی فرسٹ اسٹیپ پہ جب ہم نیا ایڈمیشن لیتے ہیں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن بار بار کی ریپیٹیشن سے تو وہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں ایٹ دی اینڈ. ایسی کوئی بھی چیز ہے، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے وہ مشکل نہیں ہے. اللہ کی مدد کے ساتھ استقامت سے جب بندہ چلتا رہتا ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. چلیں بابا، اب آپ اپنا گرامر کا کھول لیں. آج آپ کی کلاس ہو سکتا ہے کچھ جلدی اینڈ ہو جائے کیونکہ میں نے آج کہیں جانا ہے. میم ایک ریکویسٹ تھی آپ سے، ابھی جو آپ نے اتنی اچھی ماشاء اللہ سجیشن دی نا، یہ جو نوٹ بک جی. مینٹین کرنے کی، یہ نا آپ ایک وائس نوٹ ڈال دیجیے گا گروپ پہ کہ جی. جو آپ نے بتایا نا، آپ نے یہ اس میں افعال ہیں، اسماء ہیں، اور آپ نے اس طرح سے بتایا نا پیشے ہیں، یہ سب. تو اس طرح سے نا ہم وہ ایک کر لیں گے میں ان شاء خود اللہ بھی تعالیٰ. ایسے ہی کرتی ہوں، میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں. میں نے اپنی بھی ایک نوٹ بک مینٹین کی ہوئی ہے، اور مجھے جب بھی کوئی چیز مشکل لگتی ہے میں اس کو اسی طرح سے یاد کرتی ہوں، اپنے پاس الگ سے سیو کر کے اور بار بار اس کو یاد کر کے ریپیٹ کر کے. تو اس لیے میں نے بھی عربک کے حوالے سے
کچھ چیزیں اس طرح مینٹین کی ہوئی ہیں جن کو میں وقتاً فوقتاً ڈیلی بیسس پہ بھی کئی بار ان کا جائزہ لیتی رہتی ہوں، تو اس لیے یہ جو ہے نا کافی ایک فائدہ مند چیز ہے۔ آپ نے اپنی ڈکشنری بنائی ہوئی ہے؟ جی بالکل۔ تو میرا ٹھیک ہے، سجیشن تھا کہ ہم سب ایک گروپ بنا کے روز ہاف این آور پریکٹس کریں، جس کو ٹائم ہے وہ جوائن کر لے گا، جس کو نہیں ہے بہت، یہ تو بیسٹ ہو جائے گا، بیسٹ۔ چلیں گروپس کی بجائے آپ بے شک اسی گروپ میں کر لیں، وائس کال کے ذریعے ایک ٹائم فکس کر لیں، اس کو جو بھی جوائن کرنا چاہے جی اس میں آپ کوئی بھی پریکٹس رکھ لیں۔ بے شک جیسے آج ہماری جو آ، تھی مثال تھی، تدریب تھی، تو اس کو آپ زبانی ایک دوسرے کو سنائیں۔ آپ کو صرف آپ کی ریلیونٹ جو ساتھی ہیں وہ 2 ورڈز بتا دیں اور آپ اس سے خود جملہ بنائیں زبانی۔ ابھی تو آپ دیکھ کے بنا رہے ہیں نا، تو آپ کی ریلیونٹ ساتھی آپ کو فوراً سے بتائیں اور آپ اس کو جملے بنائیں، تو اس طرح آپ کی بولنے کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ اور گروپ میں آپ یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو مجھے بھی پتا چلے گا کہ کون کون پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس میں، تو آپ سب مل کے ہفتے میں کوئی بھی ڈے اور ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں۔ یہ فیڈ بیک گروپ والا اور یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ گروپ۔ ہاں جی، اسی گروپ کو آپ یوز کر لیں، اور بے شک آپ اپنا لیسن بھی ایک دوسرے کو سنائیں، کیونکہ یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سب سے سن سکوں، خواہش تو ہوتی ہے کہ میں سب سے سنوں، اور میں کوشش کیا کروں گی کہ ایک بار لیسن کو ریکارڈ کر کے بھی گروپ میں سینڈ کر دوں کہ میم اگر آپ نے کسی کی۔ لیسن 37 پڑھایا؟ جی لیسن 37 پڑھایا آپ نے؟ لیسن 37 جی۔ آج تو 37 سے نہیں اسٹارٹ کرنا تھا پھر صف پہ؟ آئی تھنک پڑھا لیا وہ 37۔ یہ ہم نے نہیں پڑھا، نہیں میم۔ یہ پڑھا رہ گیا شاید۔ ہے، نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم نے نہیں پڑھا۔ نہیں میم، یہاں سے آج شروع کرنا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا 103 پہ، آپ ہوم ورک دیا تھا نا، 103 ہوم ورک دیا تھا۔ ہوں جی یہی پڑھنا چلیں، یہ آپ کا اس ہفتے کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو خود سے ریڈ کرنا ہے، اور جی اس جی کے سوال جواب اور صفحہ نمبر 107 تک اس کو جی حل جی کر کے گروپ میں سینڈ کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 107 پہ آپ دیکھیں، انہوں نے 2 جملوں کو ملانے کا طریقہ بتایا، جیسے ذهبت الى المستشفى، میں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ ذهبت الى المستشفى، میں گیا ہاسپٹل، اور دوسرا جملہ انہوں نے دیا ہے والدی مریضن، میرے جو والد ہیں وہ مریض ہیں، تو اب جو ملا کے جملہ بنایا ہے وہ ہے ذهبت الى المستشفى لان والدی مریضن، میں ہسپتال گیا۔ اب یہ جو لی ہے یہ بھی سبب بنانے کے لیے لام آئی ہے، لام تعلیل، لأن کیونکہ میرے جو والد ہیں وہ مریض ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اگلے جملے بنانے ہیں۔ ابتسم محمود، محمود مسکرایا، اور دوسرا جملہ ہے السیارۃ حاضرت، گاڑی حاضر ہے۔ تو پورا جملہ بنے گا محمود مسکرایا کیونکہ گاڑی حاضر ہے یا آ گئی ہے۔ ابتسم محمود لأن السیارۃ حضرت۔ سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ جی الحمد یہ للہ۔ آپ کا ہوم ورک ہے اس ہفتے کا، آپ نے اپنے گروپ میں اس کو پریکٹس کر کے سنانا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو ایک ایپ سینڈ کی تھی کلر نوٹ کی، اس میں اپنا اسکیجول بھی بنانا ہے، ایک تو کلاس کا جو آپ نے ابھی پریکٹس کرنی ہے اپنے گروپ میں، اور دوسرا ہوم ورک کرنے کا کہ آپ نے کس ٹائم اس کا ہوم ورک کرنا ہے، اور اس ریلیونٹ ٹائم پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے تاکہ کسی کا بھی ہوم ورک مس نہ ہو۔ اچھا، آج ہمارا جو ہے گرامر کا ہے مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مونس اور جمع مونس دونوں طرح آ سکتی ہے۔ اب غیر عاقل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نان لیونگ یا ہوتی ہیں یا جن میں عقل نہیں ہوتی، جیسے جانور ہیں۔ الباب دروازہ، مفتوح کھلا ہوا ہے، اس کی تسنیہ بنے گی، سسٹر یاسمین آپ اس کو پڑھیں۔ جی البابو مفتوح، البابانی مفتوح، جی مفتوح، البابانی مفتوحانی، یہ مثنیٰ ہے، آنی۔ جی الابواب مفتوحتن، یہ مونس ہے، اور اس کی یہ جمع ہے،
مفتوحاتن، مفتوحاتن، وہ یہ بتا رہے ہاتون ہے. ہیں کہ اب جب الابواب جمع آ گیا، جمع مکسر، تو جو اس کی خبر ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، مفتوحاتن واحد مؤنث ہے، اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، مفتوحاتن جو ہے وہ جمع مؤنث ہے. تو جب ہم الابواب بولیں گے نا، تو اس کی خبر ہم دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں الابواب مفتوحاتن، جو ہمیں آسان لگے. جی. الکتاب جدید، الکتابانی جدیدانی، دونوں مثنیٰ ہے. اور الکتب، الکتب یہ ہے جمع مکسر، تو اس کو دونوں طرح سے آیا، جدیدن جدیدتن اور جدیداتن، مؤنث جی. واحد اور مؤنث جمع. الکرسی، الکرسی مذکور مکسور، مکسور. مکسور، تو یہ بھی یہ الکرسیانی، الکرسیانی مکسورانی، اور کیونکہ یہ بھی جمع مکسر ہے. الکراسی مذکورتن، یہ مذکورتن جو ہے مؤنث مکسورہ. واحد. مکسورہ ٹوٹی ہوئی. مکسورت، مکسورہ، مکسوراتن جو ہے اس کا جمع ہے، تو جمع مؤنث ہے. ال الفرفت، وہ ہے نا کیا، خرفت. جی. الغرفۃ. الغرفت، الغرفت نظیفت، جی. نظیفتن کمرہ صاف ہے. کمرہ، ہاں، الغرفت کمرہ ہے، نظیفت صاف. الغرفتانی مثنیٰ ہے، تو نظیفتانی آنی سے، تو یہ مثنیٰ بنا. تو الغرف، الغرف، الغرف. الغرف یہ مکسر ہے. نظیفتن یہ مؤنث واحد ہے، اور جمع بھی آ سکتا ہے مؤنث، نظیفات، نظیفاتن. السیارت، السیارت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. جمیلتن گاڑی اچھی ہے. السیارت جمیلتن، تو السیارات، السیارتانی جمیلتانی، تو یہ مثنیٰ ہو گیا. یہ السیارات، السیارات، یہ ہو گیا مکسر. اور جمیلتن مؤنث جی. واحد، ٹھیک ہے. اور جمیلاتن. بارک اللہ فیک. جی ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے غیر منصرف جمع مکسر اسما. اس میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، کچھ سانچہ بنایا گیا ہے. مساجد، کواکب، نوافذ، مفاتیح. پھر مسابی، مساکین، کراسی. پھر فقراء، امراء، شہداء، غرباء. انبیاء، اولیاء، اغنیاء، اصدقاء. یہ غیر منصرف ہیں. ان سب کے اوپر پیش تنوین نہیں آ سکتی، واحد حرکت ہی آئے گی. تو اس سانچے پہ جو بھی آ جائے گا، یعنی مساجیدو جو ہے مفاعلو کے وزن پہ ہے، مفاعلو کے وزن پہ جو بھی آئے گا نا وہ غیر منصرف ہوگا، اس پہ تنوین، پیش تنوین نہیں لگائی جا سکتی. پھر مسابیح جو ہے مفاعیلو کے وزن پہ ہے، فقراء فعلاء کے وزن پہ ہے. یہ آپ کا ایک عربی گرامر کا ٹاپک ہوا تھا جمع مکسر کے اوزان، اس میں یہ چیزیں آپ نے پڑھی تھی. تو یہ آپ کو کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، یہ آپ اپنی بک پہ اس کی پریکٹس کیجیے گا خود سے زبانی کر کے. جملہ اسمیہ میں مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے عام طور پر، اور جمع سالم مؤنث بھی آ سکتی ہے، وہی بات ہے. اب یہ مثالیں دی گئی ہیں، پہلے واحد کی، پھر تثنیہ کی اور جمع کی. الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، خوبصورت گھڑی. تو یہ تینوں حالتوں میں آپ دیکھ لیں، اسی پیٹرن پہ ہے جو سب سے پہلے ہم نے مشق کی پریکٹس کی. دوسری کتاب جدیدن، نئی کتاب. اس کا بھی واحد دیکھ لیں کیسے بنے گا، تثنیہ کیسے بنے گا، اور جمع. جمع چونکہ اس کی غیر عاقل ہے تو وہ دونوں طرح سے آ سکتی ہے، واحد مؤنث بھی اور جمع مؤنث بھی. اب انہوں نے ایک عاقل اور غیر عاقل کی مثال دی ہے. مرد، عورت، استاذ، ابلیس، جبرائیل، یہ عاقل کی مثالیں ہیں. غیر عاقل کی کتاب، دروازہ، گائے، مسجد.
اچھا دیکھتے ہیں، اب عاقل میں اور غیر عاقل میں، عاقل میں انسان بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں اور فرشتے بھی شامل ہیں۔ جو باقی مخلوقات ہیں وہ غیر عاقل ہیں، جو نان لیونگ تھنگز ہیں یا جو جانور ہیں۔ کتب کے ساتھ لگائیں، کیا لگے گا؟ جی سسٹر کمل آپ لگائیں، کتب کے ساتھ خبر۔ الکتب کے ساتھ الکتبانی، نہیں، الکتبو کے ساتھ خبر لگائیں۔ خبر، اچھا جی، اس میں سے چوز کرنا ہے۔ اس میں سے چوز کر کے، ہاں جی۔ الکتب جدید، خبر واحد مؤنث لگائیں یا جمع مؤنث لگائیں؟ اچھا الکتب جدیدۃ یا جدیدات، ٹھیک ہے۔ الکتب جدیدۃ یا جدیدات، جی انہوں نے صحیح بتایا؟ جی میم صحیح بتایا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے کہ یہ اب عاقل کی مثال ہے۔ المرأۃ صالحۃ، یہ واحد کا ہے۔ المرأتان صالحتان تثنیہ کا اور جمع کا۔ النساء صالحات، عاقل میں جو ہے نا، عاقل میں ہم جو خبر ہے نا وہ جمع مؤنث سالم ہی لے کر آئیں گے، تو النساء صالحات۔ اور مذکر میں کس طرح سے ہوگا؟ مذکر میں ہوگا جمع مذکر سالم لے آئیں گے، الرجال صالحون۔ الرجال جو ہے وہ جمع مکسر ہے اور صالحون اس کی خبر ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کئی جملے بنا سکتے ہیں۔ اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا ایک جز یہ ہوتا ہے مبتدا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور دوسرا خبر۔ الرجال صالحون، تو اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا کہ مرد صالح ہیں، کچھ اسپیسیفک مرد جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ الشایو ہارن، شایو کہتے ہیں چائے کو۔ القہوہ ہارتن، القہوہ کے ساتھ ہارتن تائے مربوطہ کیوں آئی ہے خبر میں؟ بتائیں، جواب دیں۔ کیونکہ القاوت میں گولتا ہے نا۔ ہے نا؟ ہاں جی، مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے۔ مبتدا جی اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، سوائے معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اللبن دودھ مفید فائدہ مند ہے۔ العلم نافع، یہ جملہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، العلم نافع۔ تو اگر ہم نے گرامر نہیں پڑھی، قواعد نہیں پڑھے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ جملہ کیسے بنا ہے۔ تو اب ہمیں قاعدے کا پتہ چل گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو ہم العلم لے کر آئے ہیں الف لام لگا کے، اور ہمیں پتہ چل گیا خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع بھی ہوتی ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو ہم نے کہا نافع، العلم نافع۔ تو اس پیٹرن پہ ہم کئی جملے بنا سکتے ہیں، جملہ اسمیہ۔ یہ قرآن سے مثال دی گئی ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو دودھ ہے اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا؟ کون سی ایسی جگہ ہے بتائیں؟ جو دودھ کی نہریں، بالکل جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی چیز، اللہ کی کوئی بھی نعمت خراب نہیں ہوگی، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا دل میں کہ وہ نعمتیں ہاتھ سے چلی جائیں گی یا پرانی ہو جائیں گی، جبکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت ایک خوف ہوتا ہے نعمتوں کے زائل ہونے کا یا اس کے زوال کا۔ تو جنت میں یہ خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ شباک ہم نے پڑھ لیا کہ کھڑکی کو کہتے ہیں، اور یہ سارے ہم نے واردن کے علاوہ اپنی یہ جو بک ہے العربیہ للناشئین، یہ ورڈز تقریباً ہم نے پڑھ لیے ہیں، حالانکہ ابھی سٹارٹ ہے بالکل۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہ بک پڑھنے سے الحمدللہ ایک جو ووکیبلری ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے، کہ ہم کوئی اور بھی کتاب پڑھ لیں گے تو جو ورڈز ہم نے سیکھ لیے ہیں وہ جب بھی ہمارے سامنے آئیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ تو ہم نے نافذہ اور شباک آج ہی پڑھا ہے۔
حالانکہ یہ ہمارا گرامر کا لیسن کہیں اور سے پلے ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سملیرٹی آ گئی ہے مثالوں میں۔ باقی یہ ساری وہی ہے، یہ قرآن سے مثال دی گئی ہے۔ اور یہ وہی بتایا گیا ہے کہ مبتدا اور خبر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ یہ باقی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اب قرآن سے یہ مثالیں ہیں۔ واللہ لفظ جلالہ اللہ مبتدا ہے اور غفور الرحیم اس کی خبر ہے۔ بتائیں غفور الرحیم مرفوع کیوں ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے جی، غفور الرحیم میم مرفوع کیوں؟ واللہ اکیلے ایک خاص جی مرفوع ہے میم، کیوں مرفوع ہے؟ دونوں ہی، کیونکہ مبتدا بھی تو مرفوع ہے نا، تو خبر بھی تو مرفوع ہی ہے۔ یہ خبر ہے اس لیے یہ مرفوع ہے۔ جی جی، واللہ عزیز حکیم، عزیز حکیم کیوں مرفوع ہے؟ یہ بھی اسی لیے ہی یہ کہ بھی مبتدا خبر ہے۔ ہے تو ہاں خبر جی، بھی۔ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن پہ بھی قواعد اپلائی ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم گرامر اچھے سے پڑھ لیں تو قرآن کے بدلتے ہوئے اعراب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا ورڈ ایک ہی ہے، کہیں پہ غفورن لکھا ہے، کہیں غفورن لکھا ہے، کہیں غفورن لکھا ہے، اب پتہ نہیں کیوں لکھا ہے۔ تو قواعد نہیں پڑھے ہوتے تو ہم کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو قواعد پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ اعرابی تبدیلیاں اس کے پیچھے کیا سبب ہے، کس وجہ سے یہ رونما ہو رہی ہے۔ چلیں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم نیکسٹ کلاس ہونی ہے؟ جی انشاءاللہ میرا جی وعلیکم السلام جی ہوگی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔